کاوش اور ان کی شاعری کا جائزہ۔ خلیق الزمان استاد صاحب کی تحریر ہے اور رفیع افاق بھی 10 برس کے بعد ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ میں اپنی تذکرہ کر رہا تھا کہ آج 2 شخصیات سے خاص طور سے ملاقات کرنی تھی، ایک آپ سے اور ارتضیٰ نشاط صاحب سے۔ ارتضیٰ تو نہیں آ سکے لیکن ریاض ہمارے دوست آگے ہیں، اعجاز زندگی آگے، اچھا لگا۔ ممبئی کی نئی نسل کے شاعروں میں محمد حسین کاوش کا نام آتا ہے۔ ان کے ہم اثروں میں کچھ تو اڑ کے بام تک گئے، کوئی کہکشاں سے گزرے، کسی نے شاعری کے لیے اپنا گھر جلا دیا، کسی نے یہ سوچا کہ دونوں طرف کا کام چلتا رہے، ہوا بھی چلتی رہی اور دیا بھی جلتا رہے۔ غرض کہ یہ ان کے اپنے اپنے حوصلے اور اڑان کی بات ہے۔ کاوش نے اپنی زندگی ہی میں سینکڑوں لوگوں کو شاعری کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ انہیں اپنی زندگی کو جبر مسلسل کی طرح کاٹتے دیکھا ہوگا۔ ان کی زندگی میں دور دور تک مایوسیاں، محرومیاں اور ناکامیاں رہی ہوں گی۔ اس لیے انہوں نے اس خاردار راستے کو اپنے لیے نہیں چنا۔ شاعری کی شروعات تو کی مگر بڑی ہوشمندی کے ساتھ، اپنا اڑنا بچھونا نہیں بنایا۔ پہلے وہ خود اس کے اہل ہوئے اور پھر اپنی اولاد کو اس لائق بنایا کہ اپنی زندگی بغیر کسی سہارے کے جی سکے۔ اور اب تو وہ ہیں اور ان کی شاعری ہے اور ان کے درمیان عوام ہے۔ کاوش ایک آرٹسٹ ہیں، شاعر بھی ایک آرٹسٹ ہوتا ہے۔ دونوں میں بڑی مماثلت ہے۔ میرے خیال سے شاعر ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے پیشے میں بڑی مدد ملتی ہوگی۔ زندگی میں نئے پن کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ندی میں نیا پانی آنا بند ہو جائے تو وہ سڑ کر بدبو پھیلانے والا گندا جوہر بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی افکار و خیالات میں اگر نئی رو نہ چلے تو انسان فکری اعتبار سے بانجھ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ادھر نئی نسل نے قدرت کے فطری تخلیقی حسن کو پوری شعوری توانائیوں کے ساتھ بڑھایا ہے۔ روایت، ترقی پسندی اور جدیدیت کی خوبیوں کو اپنا کر اپنے اشعار کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنایا ہے۔ کاوش نے بھی آگے بڑھ کر اپنے ہی خیالات سے اپنی شاعری کو سجایا ہے۔ اکثر شعراء و ادباء اپنے خیال اور احساس کو افضل مان لیتے ہیں اور وہ تمام لوگوں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور جب وہ خیالی دنیا سے ہٹ کر ان خیالوں کو عملی زندگی میں جانچتے ہیں تو دونوں میں کافی فرق نظر آتا ہے۔ ان کے دل افسردہ ہو جاتے ہیں۔ کاوش اپنی محرومیوں سے دوچار ہونے کے بعد ان کے زیر اثر نہیں رہے۔ کاوش کا ایک شعر ہے، کاوش رہو ہمیشہ بلندی کی فکر میں، کاوش رہو ہمیشہ بلندی کی فکر میں، تم وہ کہو جو پہلے کسی نے کہا نہ ہو، تم وہ کہو جو پہلے کسی نے کہا نہ ہو۔ اور پھر یہ مانا میں نے بدن میں تکان باقی ہے، یہ مانا میں نے بدن میں تکان باقی ہے، ابھی تو آگے بہت آسمان باقی ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ زندگی جہد مسلسل کا نام ہے۔ تاریخ شعر دیکھیں کہ تاریخ ہے گواہ انہیں ساحل نہیں ملا، طوفان سے گزرنے کی جو ہمت نہیں کرتے۔ زندگی سرگرم عمل رہنے کا نام ہے۔ آدمی دیوار کی طرح، نقش کی طرح نہ بنے۔ جہاں جہاں کاوش کی یہاں پیکر تراشی کی گئی ہے وہ فرضی اور خیالی نہیں ہے بلکہ ان کے آس پاس کا مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ ان اشعار کا لفظوں کے سہارے جو معنی آفرینی کی گئی ہے وہ سچائی ہے، اور کوئی بھی شعر یا فن اصلی سچائی کے سہارے ہی سے غیر فانی بن سکتا ہے۔ نئی غزل اور نئے شاعروں کی شاعری میں صحت مند اقدار کا حسن کارانہ اظہار موجود ہے۔ کاوش نے بھی اس موضوع کو چھوا ہے۔ اگر اخلاق ہی باقی نہیں کس کام کی ڈگری، کاوش کہتے ہیں کہ اگر اخلاق ہی باقی نہیں کس کام کی ڈگری، کوئی MA BA کرنے سے بابو نہیں ہوتا۔ انسان بڑھ گئے ہیں سبھی ذات پات میں، اب یاری دوستی کا بھی بندھن نہیں رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نسلیں بدل گئی ہیں، لوگوں کے احساسات بدل گئے ہیں، لوگوں کے جینے کے انداز بدل گئے ہیں، لیکن اقدار کی باتیں کہاں بدل سکتی ہیں۔
جھوٹ بولنا کل بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے. خاکساری سے پیش آنا بڑے پن کی دلیل ہے. کل آج بھی چھوٹا، ہاں آج بھی ہے. کل بھی یہی سچائی تھی اور آج بھی یہی سچائی ہے. چھوٹا بن کے ملنے والا کل بھی بڑا تھا، آج بھی بڑا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ کہنے کے انداز کو نیا پن دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ بڑا نازک شعر کا ہے جناب، گلوں کی نازکی ہے لب پر لیکن، گلوں کی نازکی ہے لب پر لیکن تیرے لہجے سے پتھر جھانکتا ہے، تیرے لہجے سے پتھر جھانکتا ہے. واہ واہ. اگرچہ کاوش کی شاعری اپنے ابتدائی دور سے گزر رہی ہے، مگر ان سے قارئین امید رکھ سکتے ہیں. کاوش میں ذہنی اور فکری اڑان، تحقیق و تدبر کی کمی نہیں ہے، اس لیے انہیں دوسروں کے تجربے پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا. بس شاعری چکی کی مشقت چاہتی ہے. بہت اچھا لکھا زما صاحب نے اور بہت خوبصورت انداز میں افروز بھائی نے.